نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا اہل تشیع کا ایک جیل ذاکر ہے آصف علوی، اور مولویوں کی مثلا مولوی فضل ہے، قابل آدمی ہے اور تدریس کا کام بھی کرتا ہے، وہ ساتھ اس کی غلطیاں پکڑتا ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ تمام اہل تشیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر علیہ السلام، حضرت عثمان غنی علیہ السلام، ان سب کو اور صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ ایک بات ہے جس نے ان کو روشنی دی ہے اسلام کی، اسلام والے نے، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ عالم سمجھا تھا علم میں، تو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا، صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اہل تشیع سب جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری ایام کی باتیں ہیں ساری، آخری دن تھے، نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام بیمار تھے، تو کہا، فرمایا کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ چیز لکھ دوں جس سے تم ساری عمر گمراہ نہیں ہوگے۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی، بیماری، آقا علیہ السلام کی بیماری کے متعلق بات کریں تو آدمی ویسے ہی رونا آتا ہے کہ اپنا پیارا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، تو حبیب بننے والا نبی اتنی تکلیف میں تھا کہ اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی، علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اس شدت کی وجہ سے عمر فاروق نے صحابہ سے کہا کہ کاغذ قلم کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دو۔ یہ اب بات ہے
جو کافی صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے اندر آئے، ان میں سے حضرت عمر فاروق کی رائے یا کچھ صحابہ کی اور رائے تھی، یہ بات کر کے وہ چلے گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو نکال دیا۔ ہم سب یہی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام 3 دن بلکہ 4 دن بستر پر بیمار رہے۔ وہی بات جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمائی تھی، وہ ایک رائے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں لکھ کے دیا تو آقا علیہ السلام کی اپنی مرضی نہیں لکھ کے دیا، ان کی مرضی، غصے ہو گئے تھے۔ انہیں 3 دنوں کے اندر اندر ہی نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا، صدیق کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک مرکز یا ایک بات کہی سنی فرما دی۔ حضرت علی موجود ہیں، فضل ابن عباس موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، اہل بیت اطہار کے گھرانے والے موجود ہیں، مرد موجود ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ قربان جاؤں، کیا قسمت والی ہیں وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری مرتبہ اپنے نبی علیہ السلام نے منہ میں وہ مسواک ڈالا جو سخت تھا، وہ نہیں چبایا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھا، عائشہ صدیقہ سمجھ گئی، تو میں لاؤ میں اس کو مسواک کو دبا کر منہ میں تو ذرا اس کو کیا کہتے ہیں مسواک کی طرح پولا کر کے بریک کر کے میں دیتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسواک ان کو پکڑا دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ مسواک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چبا کر دیا منہ میں۔ اور یہ محبت کی اخیر ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ چبا کر دے رہی ہیں، مسواک چبا کر دے رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تھوک مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک مبارک کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوک مبارک دونوں اکٹھی ہو گئیں۔ یہ شان کتنی بڑی شان ہے، لیکن سمجھنے والے کو سمجھتے نہیں۔ جو اللہ نے لعنت ڈالی ہے جن پر، وہ لعنت ہی لیتے رہیں گے۔ آخر وقت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مسواک چبا کے دینا نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دھلایا تو نہیں، دھلا بھی دیتے تو مسواک لکڑی کا تھا، اس میں جراثیم تو آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اما عائشہ صدیقہ کے جراثیم پہ پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دواب دہن میں، اپنے دواب دہن سے، اپنے منہ سے چبایا، ان کا لعاب دہن اما عائشہ صدیقہ کا وہ اور آقا علیہ السلام کا لعاب دہن دونوں اکٹھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام خوش ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے خوش ہوئے۔ اور جو بات ان کا وہ اللہ یاری بھی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوسف والی ہو، وہی یہی تو بات ہے کہ آخری وقت نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ صدیق کو نماز پڑھائے، تو ہمارے صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ رقیق القلب ہے، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ نماز صحیح نہیں پڑھا سکیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوسف والی، یہ بات تو کرتا ہے وہ، اگلی بات نہیں کرتا کہ وہ کس وقت
کب اور کہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ جب وہ آقا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھیں تو فرمایا ایسی رائے کیوں دیتی ہو جو رائے ہی غلط ہے،